آگے اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب یہ آیہ مبارکہ ہمارے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حد درجہ تعظیم پر مشتمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو کیا حال ہوگا جب ہم لے کر آئیں گے من کل امت بشہید، ہر امت پر ایک گواہ، وجینا بکا، اور ہم لے کر آئیں گے اے حبیب آپ کو علی ہؤلاء شہیدا، تمام امتوں پر گواہ۔ ہر امت پر گواہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی۔ گواہی کس چیز کی دے گا بھائی؟ گواہی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گواہی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کرتوتیں، جو عمل اس امت نے کیے ہوں گے وہ نبی بتائے گا بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے اے اللہ آپ کا پیغام ان تک پہنچایا، تبلیغ کی، محنت کی، اپنی جان، اپنا مال، اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، ان لوگوں نے یہ کیا۔ جب آپ کوئی تفصیل سے بتائیں، وہ تو بتائیں گے کیونکہ وہ تو ان کے درمیان موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ اپنی امت کے بارے میں بتائیں گے، موسیٰ اپنی امت کے بارے میں بتائیں گے، ابراہیم بتائیں گے، کیونکہ وہ تو ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ تو ان سے ہر روز مل جل رہے ہیں۔ میرے آقا کیسے بتائیں گے؟ جو اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب پھر ہم ان تمام پر آپ کو گواہ بنائیں گے، تو میرے حبیب کیسے بتائیں گے؟ بھائی علم ہوگا، مشاہدہ ہوگا، اعمال سے واقف ہوں گے تبھی بتائیں گے نا، گواہی دیں گے تبھی تو بتائیں گے، گواہ ہوں گے، حاضر و ناظر ہوں گے تبھی بتائیں گے۔ کوئی گواہ اگر پیش کیا جائے عدالت میں اور وہ موقع واردات موجود نہ ہو یا اس نے کوئی واردات ہوتے دیکھا نہ ہو تو کیا اس کی گواہی معتبر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو پچھلی تمام امتوں کے اعمال پر گواہ بنا کر پیش کریں گے، نہ صرف امتیوں کے اعمال پر بلکہ ان نبی جو نبی اپنی امتوں کے عمل پر گواہی دے رہے ہیں ان کی گواہی پر بھی آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف اپنی امت کے اعمال سے واقف اور باخبر ہیں بلکہ پچھلی امتوں کے اعمال کا علم بھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنائے گا اور وہ تمام کی امتوں کی گواہی دیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا بیان آیا ہے کہ ہر روز بلکہ ہر ہفتے، شاید اس طرح حدیث کا مفہوم یاد نہیں آ رہا، کہ ہر ہفتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ان کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جو اچھے عمل ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، اور جو امتی برے عمل کرتے ہیں آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی خوشی میں اضافہ کرنا ہے یا ان کی تکلیف میں۔ اچھے عمل کریں تاکہ ہمارے نبی ہمارے عمل کو دیکھ کر خوش ہوں اور فخر فرمائیں پچھلی امتوں پر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو کیا حال ہوگا جب ہم لے آئیں گے من کل امت، ہر امت میں سے بشہید، ایک گواہ، وجئنا بکا، اور ہم لے آئیں گے اے حبیب علیہ السلام آپ کو علی ہؤلاء، ان تمام لوگ گواہوں پر، شہیدہ، گواہ بنا کر۔ پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 46 یہ 42، یومئذ یود الذین کفروا، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ کفروا جو کافر تھے، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی ہوگی، لو تسوا بہم الارض، کہ کاش یہ زمین، ہم زمین میں دب جائیں اور زمین ہم پر برابر کر دی جائے، ہم زمین میں دبا دیے جائیں، کوئی ہم سے پوچھنے والا نہ ہو۔ اس دن تمنا کریں گے لوگ، کون لوگ؟ نمبر 1 کافر، جو لوگ مانتے ہی نہیں تھے، جنہوں نے نبی کو مانا ہی نہیں، وہ لوگ۔ نمبر 2 وہ جو مانتے تو تھے لیکن کہنا نہیں مانتے تھے، عصوا الرسول، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، اپنا نبی بھی مانتے تھے، آخری نبی بھی مانتے تھے، رسول بھی مانتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن نبی کے طریقے پر نہیں چلے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جو نہیں کرنا تھا وہ کر رہے ہیں اور جو کرنا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ اس دن لو تسوا بہم الارض، یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ زمین کھل جائے، ہم اس میں چلے جائیں اور زمین اوپر سے برابر ہو جائے، یعنی ہم نیست و نابود ہو جائیں، ہم کوئی چیز رہیں ہی نہ کہ ہم سے کوئی سوال کیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے۔
اس دن جو مشرکین ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم تو بتوں کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے. کون کہتا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ ہم تو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا، ان کے اعضائے جسمانی خود بتائیں گے کہ نہیں یہ تو یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا. کوئی چیز کوئی شخص اللہ سے چھپا نہیں سکے گا اس دن بروز حشر. اس وقت تک کیا ہے؟ ڈھیل، رخصت دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے اس دن تک. اس دن سارے معاملات کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو اچھا عمل کرے گا اس کے عمل کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں ہوگا، جو برا کرے گا اس کا بھی برا چھوڑا نہیں جائے گا. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ لوگ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے.